شیخ وقاص نے ایسی زبان استعمال کی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے، اور اگر وہ 10 دفعہ اس نے بکواس کی ہوگی، 50 دفعہ اس نے بکواس کی ہوگی، پی ٹی آئی کا بولے گا تو اس کا بھی میں بکواس تک محدود نہیں رہوں گا، پھر آگے بھی جاؤں گا۔ شیخ وقاص کا آپ جو بتا رہے ہیں، یہ شیخ وقاص ذرا اپنی قربانیوں پہ تو روشنی ڈالیں۔ ابھی تک ہم اس کے وہ لمبے بال بھولے نہیں ہیں، اور یہ جو بکواس کیا کرتا تھا خان کے پیچھے وہ ہم نہیں بھولے ہیں۔ ان سب کا سارے اس میں شامل ہیں، جو بھی بولے گا آئیں جی، اس کو کہو اگر ٹورنامنٹ رکھنا ہے تو گالیوں کا ٹورنامنٹ رکھ لیتے ہیں، بے غیرت لوگ ہیں۔ شیخ وقاص کو کہے نا 10 لوگ نکال کے دکھائیں، اس کی اوقات ہی نہیں ہے 10 لوگوں کی دکھانے کی۔ کدھر بل میں چھپا ہوا ہے شیخ وقاص، کدھر چھپا ہوا ہے؟ بکواس بکواس اس کو کہو، بکواسی تو تم شکل سے ہو بے غیرت انسان۔ جو ہے اس میں صحیح صورتحال کیا ہے ابھی تک گوم گو اور کشمکش کی صورتحال میں ہے۔ بہرحال بڑی مایوسی ہوئی ہمیں، سیکیورٹی ایجنسیز کا جو رد عمل تھا اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ جو ناراض لوگ ہیں کسی بھی جماعت کسی بھی گروہ کے ساتھ گزر چکے ہیں، ابھی تک پوری طرح سے اس معاملے کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نقوی صاحب نے پھر ایسے چوکی مار کی بات کی، جو چل رہی ہے نہیں کیا ایسی چوکی مار ہے؟ ایسی چوکی مار نہیں ہے، پوری ریاست کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے، پورے پاکستان کا دڑن تختہ کر رہے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہیں آپ بغیر لا و لشکر کے پھر ہی نہیں سکتے ہیں، زندگی کے لالے لوگوں کو پڑے ہوئے ہیں، نہ ٹرین میں جا سکتے ہیں۔ یہ کام کل 10 گھنٹے جاری رہا، کوئی حکومتی نمائندہ آ کر سننا تو پریس کانفرنس کی، اور خاص کر جو وزیر ریلوے ہے ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا۔ سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال اب چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے کوئی پارٹی کیوں نہ ہو، پنجاب کی ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، سب کو اب پاکستان کے بارے میں اور امن کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ مسئلہ صرف فوج پہ چھوڑ دینے کا نہیں ہے کہ آپ لاپرواہ ہو جائیں کہ فوج جو ہے وہ، فوج نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو کر لیتے نا۔ 24 سال ہو گئے ہیں، بدام دیے، دہشت گردی ہے، نہیں کر پا رہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بات تو پوری ہونے دو نا یار، پوری قوم کو چاہیے، اور خصوصاً ان پارٹیوں کو جو پارلیمان میں ہیں اور عسکری اداروں کو، کہ مل بیٹھ کے سوچیں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ اس طرح ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ یہ دھکا سٹارٹ گاڑی بنی ہوئی ہے، 2 دن امن کے ہو جاتے ہیں جی، آپریشن فلاں شروع ہو گیا، پھر جناب دہشت گردی، جان ہی نہیں چھٹ پا رہی ہے ہماری۔ تو لہٰذا سب کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے، اس پہ کسی کو منمانی کرنے نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر لوگ مسنگ پرسن یہ موجب ہیں، مسنگ پرسن کا تدارک ہونا چاہیے کہ کیوں لوگ جو ہیں غائب ہو رہے ہیں۔ اگر محرومیاں ہیں، وسائل پہ قبضے کی باتیں ہیں، تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ تمام علاقوں کو اور تمام جو اکائیاں ہیں ان کو اپنے حصے کے مطابق ان کے وسائل ملنے چاہیے، اور یہ مسئلہ جو ہے اب انتہائی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 10 بندے بھی نہیں نکال سکتا، آپ کے بیان پہ شیخ وقاص نے رد عمل دیا کہ اس طرح کی زبان جو بھی استعمال کرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، کیا کہیں گے؟ تو وہ خود بکواس کرتا ہوگا۔ سر جو ریاست سے ناراض لوگ ہیں ان کو منانے کے لیے آپ نے ابھی بات کی کہ فوج کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، باقی لوگ بھی اس میں کردار ادا کریں۔ اگر شیخ وقاص نے ایسی زبان استعمال کی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے، اور اگر وہ 10 دفعہ اس نے بکواس کی ہوگی، 50 دفعہ اس نے بکواس کی ہوگی۔ سر ریاست کے جو ریاست اگر کوئی اور بھی پی ٹی آئی کا بولے گا تو اس کا بھی میں بکواس تک محدود نہیں رہوں گا، پھر آگے بھی جاؤں گا۔ ریاست سے ناراض لوگوں کو کیوں نہیں منایا جا رہا؟ ریاست سے ناراض لوگوں کو کیوں نہیں منایا جا رہا ہے، اور پھر اس طرح بلوچستان جیسے واقعات پیش کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ وقاص کا آپ جو بتا رہے ہیں، یہ شیخ وقاص ذرا اپنی قربانیوں پہ تو روشنی ڈالیں۔ ابھی تک ہم اس کے وہ لمبے بال بھولے نہیں ہیں،
اور یہ جو بکواس کیا کرتا تھا خان کے پیچھے وہ ہم نہیں بھولے ہیں. بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے سر؟ یہ ہے ہی بکواسی. ان سب کا ہاں سارے اس میں شامل ہیں. جو بھی بولے گا آئیں جی اس کو کہو اگر ٹورنامنٹ رکھنا ہے تو گالیوں کا ٹورنامنٹ رکھ لیتے ہیں. بغیرت لوگ ہیں. سر یہ میں آپ سے پوچھا تھا کہ ریاست مخالف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ریاست مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی قوتیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں؟ شیخ وقاص کو کہے نا 10 لوگ نکال کے دکھائیں. اس کی اوقات ہی نہیں ہے 10 لوگوں کی دکھانے کی. کدھر بل میں چھپا ہوا ہے شیخ وقاص؟ کدھر چھپا ہوا ہے؟ بکواس بکواس اس کو کہو بکواسی تو تم شکل سے ہو بے غیرت انسان. مہربانی یار رکھو اپنے پاس سوال ہے. کیا وجہ ہے بلوچستان میں امن نہیں آ رہا ہے؟ روز واقعات بڑھتے جا رہے. کل ٹرین کا جو واقعہ ہے بلوچستان میں پورے پاکستان میں امن نہیں ہے. اور یہ ٹرین کا یہ واقعہ جو ہے اب مزید ایسے واقعات کو جنم دے گا جس میں لوگ اب اس طرح کی مزید ایڈوانس وارداتیں کرنے کی سوچیں گے. بہرحال بہت افسوس کیا جا سکتا ہے پاکستانی کہیں پر پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے. اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں خدا را اس ملک کو یہ دہشت گردی کے مانسٹر سے نجات دلائیں. 24 سال ہو گئے قوم جو ہیں بھگت رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جہاں جس دھرتی پہ امن اور انصاف دونوں غائب ہو جائے تو وہاں پھر جس کی لاٹھی اس کی بینس والا جو ہے قانون چلتا ہے. سیاسی جماعتوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس دہشت گردی کو ختم کرنے؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ اگر مارنگ بلوچ ادھر اسلام آباد آتی ہیں آپ اس پہ پانی پھینکتے ہیں. بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے پیاروں کی ہڈیاں تو دیں. خدا رہا ان کا تدارک کریں اور جو لوگ دہشت گردی کے وارداتوں میں ملوث ہیں صرف انہی پہ اگر ہاتھ ڈالا جائے. یہ سب کو اٹھا لینا برسوں تک پتہ نہیں چلنا. تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک میں کے پی اور بلوچستان بالخصوص ان لوگوں کے مسائل کے ازالے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. آپ اگر ان کے وسائل کہیں گے، میں اپنے لکی مروت کی مثال دیتا ہوں. سالانہ میرا ضلع لکی مروت جو ہیں وہ قومی خزانے کو صرف 14 ارب روپے پیٹرول اور گیس کی مد میں دے رہا ہے اور بدلے میں گزشتہ 30 ارب جو کمائی کر کے دیے 11 کروڑ روپے جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے. ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں میرے حلقے کی. بلوچستان کے وسائل پہ جو ہیں قابض ہوئے ہیں تو کچھ تو بلوچستان کو دو. اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ نہیں چلے گا. ہم مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم اسلحے کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ پورے پاکستان کو جو ہے جانوروں کی طرح سدائیں گے. اٹ کانٹ ہیپن. سر آپ یہ دہشت گردی کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن اس وقت بھی سیاست ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جس میں دہشت گردی ہو رہی ہے پی ٹی آئی اداروں پہ تنقید کر رہی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ مفاد پہ چڑھائی کر رہی ہے بجائے اس کے دہشت گردی. اداروں پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے ہیں. ہم اپنے اداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو تحفظ کا احساس دلائیں. یہ تنقید تو نہیں ہے نا. یہ ٹرین میں جو لوگ مرے ہیں یہ کوئی ایلیٹ کلاس تو نہیں تھا. مزدور لوگ تھے، فوجی تھے یا ایف سی کے لوگ تھے، شہید ہوئے. خواہ مخواہ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ ملک کی دفاع میں کمر بستہ تھے. تو لہٰذا اگر آج ہم اپنے جوانوں کی، پولیس کے جوانوں کی، اپنے شہداء کی یہ ناجائز اور ظلم پر مبنی اس قتال کا آپ پوچھیں گے نہیں. کس سے پوچھیں؟ اداروں سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ دفاع کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امن لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر یہ خواجہ آصف صاحب کی ذمہ داری ہے یا ای بی سی کسی اور کی ذمہ داری ہے، خدا رہا امن دے اس ملک کو. امن نہیں ہوگا پورا ملک جو ہے یہاں پہ پھر الو ہی جو ہے اپنی بولیاں بولیں گے. سر آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. اس سے قبل بھی ایسے واقعات پر اور دہشت گردی پر پارلیمان کے کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں سے آرمی چیف آئے اور اداروں کے سربراہ آئے، انہوں نے بریفنگ دی. اس مرتبہ پی ٹی آئی کو اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آرمی چیف یا سربراہ آئیں اور وہ بریف کریں پارلیمان. میرا خیال ہے پارلیمان کی وساطت سے اگر سیکیورٹی ادارہ کے سربراہان آتے ہیں
ان کو قوم کو اعتماد میں لیں, پارلیمان کو اعتماد میں لیں, اور پھر ہمیں شامل کریں نا کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اس مسئلے کا حل ہو. پاکستانیوں کو قائل کریں گے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, اگر ان کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے ان کو بھی تو سنیں نا. کیوں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے جو ہیں وہ گمشدہ ہیں. تو گمشدہ افراد کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے. جو لوگوں کے وسائل ہیں, بلوچستان کے وسائل ہیں, تو بلوچستان پہ خرچ کریں نا. احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے. ایک علاقہ جو ہے ترقی یافتہ ہو چکا ہے, بقایا علاقے ترقی پذیر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی مماثلت, تھوڑی سی جو ہے پیریٹی آنی چاہیے. کیا حال ہے آپ کا؟ کے لیے انہوں نے اس کو ایک متنازع مسئلہ بنا دیا ہے. ورنہ سندھ کے دریاؤں کا یا سندھ کے حصے کا ایک قطرہ پانی کوئی دوسرا صوبہ نہیں لے کے جا سکتا. اس کا ایک پورا فل پروف نظام موجود ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حساس معاملوں کے